میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا کے جامع تر کلمات خالق ارض و سما کے لیے، اور ہزاروں درود و سلام کے نذرانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شاہد رضا اشرفی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فضائل و کمالات پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا باب اتنا وسیع تر ہے کہ اسے کما حقہ بیان کرنا مخلوق کے لیے ناممکن ہے۔ اپنے حبیب کی صحیح مدح و ثنا تو اس کا رب ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، میرے آقا کی جس طرح صورت بے مثال ہے، اسی طرح آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ ایک نصرانی رائٹر نے تقریباً 28 سال تک تحقیق کر کے 1978 میں دی 100 نامی ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں اس نے دنیا کے 100 بااثر شخصیات کا ذکر کیا ہے، جس میں سب پر مقدم میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے عقیدت کی بنیاد پر میرے نبی کو ایک نمبر پر نہیں رکھا، بلکہ میرٹ کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا۔ اگر عقیدت کی بنیاد پر ایسا کرتا تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھتا، مگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ دنیا کے تمام بااثر شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ مؤثر اور پاورفل ہے۔ ساری مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کی ذات سے پہنچا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس نے اس کتاب کو تحریر کیا تو اس کے بعد لندن میں اس نے لیکچر دیا اس حوالے سے، تو اس وقت لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ تم نے محمد عربی کا نام کس بنا پر ایک نمبر پر رکھا ہے؟ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ذرا بتاؤ، 611 عیسوی میں محمد نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت صرف 4 لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، لیکن اس کے بعد سے آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، اربوں لوگوں نے آپ کے دین کو مانا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر اس کا دین غلط ہوتا، جھوٹا ہوتا، تو دوستو کوئی بھی جھوٹ 1400 سال تک چل نہیں سکتا ہے، اور اتنے لوگ کسی کے گرویدہ اور معتقد
نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھو تو اگر دین اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی کرتا نظر آتا ہے تو اس کے ماننے والے اس پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے کوئی حضرت عیسیٰ کا ماننے والا جو اس طرح کی قربانی دے سکتا ہے؟ جب مائیکل ہارٹ نامی رائٹر نے یہ بیان لوگوں کے سامنے کیا، ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا اور سب کے سب خاموش ہو گئے۔ دوستو، سچی بات تو بس یہی ہے کہ پوری کائنات میں میرے آقا جیسی نہ کسی کی صورت ہے اور نہ کسی کی سیرت، جس کا اعتراف ادیان باطلہ کے دانشوروں نے بھی کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے شفا شریف کا تعارف اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل و کمالات کا تذکرہ کریں گے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ جو اہل علم ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر و منزلت اور عزت رفعت بیان فرمائی ہے، آپ کو ایسے فضائل و مناقب و محاسن سے سرفراز فرمایا جو صرف آپ کا ہی حصہ ہے، جن کا احاطہ ناممکن ہے۔ ناظرین، آپ کے فضائل و کمالات میں بعض وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو پورے جلال و کمال کے ساتھ مزین فرمایا، مزین فرما کر مخلوق پر ظاہر فرمایا، اور محاسن جمیلہ اور اخلاق حمیدہ اور کرامت والے دین سے آپ کو خصوصیت بخشی، ساتھ ہی معجزات اور واضح براہین کے ذریعہ آپ کی تائید و تصدیق فرمائی، جن کا آپ کے معاصرین نے کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل پر مشتمل ہیں اور آپ کے محاسن و محامد، عظمت و شوکت اور قدر و منزلت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد باری ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مومنوں پر کمال درجہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی ان پر ہر وہ بات گراں گزرتی ہے جو لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں ضرر رسانی کا سبب ہے۔ جو لوگ کفر و ضلالت کے دلدل میں مبتلا تھے، آپ کو ان کی اس حالت سے حد درجہ تکلیف ہوتی اور ہمیشہ خواہاں رہتے کہ یہ لوگ کفر و معصیت سے باز آ جائیں، اور جو اہل ایمان تھے ان کی مشقت، پریشانی، تکلیف، رنج و آلام، دنیاوی مصیبتوں، صعوبتوں کو دیکھ کر آپ بے چین و مضطرب ہو جایا کرتے۔ الغرض، آپ لوگوں کے رشد و ہدایت کے بڑے حریص تھے اور مومنوں پر ہمیشہ آپ کی چشم عنایت رہتی۔
حضرت قاضی ایاز اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں باختلاف مفسرین یا تو خطاب مومنین سے ہے یا اہل عرب سے یا اہل مکہ سے۔ اکثر علماء نے اہل مکہ ہی مراد لیا ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا مفہوم ہوگا، اے اہل مکہ، وہ رسول معظم کوئی اجنبی نہیں جن کے اخلاق و کردار سے تم واقف نہیں، بلکہ وہ نبی محتشم ایسی ہستی ہے جن کی ولادت تمہارے ہاں ہوئی، جن کا بچپنا تمہارے سامنے گزرا، ان کی زندگی کا ہر ورق تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، ان کا شباب ہمیشہ تمہاری توجہ کا مرکز رہا۔ الغرض اے اہل مکہ، اس نبی نے تمہارے درمیان 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا، تو جب تم نے اس کی سابقہ زندگی کو بے داغ پایا، اب تم اس کی دعوت سے کیوں کر انکار کرتے ہو؟ یقیناً تمہارا یہ انکار خلاف عقل ہے۔ اور جو ہستی عام انسانوں سے کذب بیانی کو روا نہیں رکھتی، وہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے؟ ناظرین، بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے حبیب کو اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام مرحمت فرمائے، رؤوف اور رحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من انفسکم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حسب و نسب اور سسرالی رشتے کے متعلق ہے کہ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی بھی زنا کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ سب نکاح صحیح کے ذریعہ عالم وجود میں آئے۔ ابن القلبی کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 امہات کے حالات معلوم کیے، اور میں نے کسی میں زنا اور جاہلیت کا کچھ بھی اثر نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی مضمون کو قرآن حکیم میں دوسری جگہ یوں بیان فرمایا گیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک و صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر جب بھیجا اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں قرآن و سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی 3 صفات کمال کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی کہ وہ اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ دوسری صفت
وہ صرف آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہی نہیں بلکہ انہیں سمجھاتے، سکھاتے، ان کی تربیت فرماتے۔ تیسری صفت، وہ اپنی نگاہ ناز سے دلوں کی کدورتوں، ظلمتوں کو بھی پاک و صاف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، وما علینا الا البلاغ۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ